بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگش ٹی وی میں خوش آمدید دوستو۔ آج جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس کا ٹائٹل ہے پناہ گاہیں۔ دنیا میں بڑی پناہ گاہیں ہیں۔ کچھ لوگ جنگلوں کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کچھ پہاڑوں اور کچھ لخدک صحراؤں میں پناہ لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ افریقہ کے جنگل بڑے مشہور ہیں۔ وہ اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کہ اگر انسان ان میں راستہ بھٹک جائے تو راستہ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑے نامی گرامی چور، ڈاکو اور جرائم کی دنیا سے تعلق رکھنے والے ان جنگلوں اور بیابانوں کو پناہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے بھارت کے ڈاکو ویراپن کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ وہ ساری زندگی جنگل میں چھپا رہا اور اسے تلاش کرنے کے لیے پولیس وغیرہ نے بڑے بڑے منصوبے بنائے، مہموں پر نکلے، لیکن وہ تلاش نہ ہو سکا۔ اس نے تو باقاعدہ ایک گینگ بھی بنا رکھا ہے اور وہ کارروائیاں ڈال کر واپس جنگلوں میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ خواتین و حضرات، پناہ گاہیں سے مراد ایسی جگہ یا مقام ہوتا ہے جہاں میں کوئی انسان، جانور یا کوئی ذی روح خود کو محفوظ خیال کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی سانپ وغیرہ کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ کسی نہ کسی بل میں سر دے کر اسے بطور پناہ گاہ استعمال کرتا ہے۔ پناہ گاہ کی انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہوتی ہے، لیکن میں بڑھاپے تک پہنچنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ ماں کے آغوش سے بڑی دنیا میں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اور یقیناً نہ بن پائے گا۔ ماں کی باہوں کا حصار ہمیں کسی بڑے منصوبے مضبوط پہاڑ سے کم نہیں لگتا۔ ایک چھوٹا بچہ جب رات کو سوئے ہوئے ڈر جاتا ہے اور جب اس کی ماں اسے محبت سے سینے سے لگاتی ہے تو وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کر یوں سکون سے اور ماں کے سینے سے چمٹ کر سو جاتا ہے، جیسے ایک فوجی محاذ جنگ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مورچے میں خود کو محفوظ پاتا ہے۔ آپ نے نیشنل جیوگرافک چینل پر کینگرو کے بچے کو اسی انجانے ڈر سے بھاگ کر اپنی ماں کی مخصوص تیلی، جو قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے، اس میں دبکتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ وہ نظارہ بڑا ہی قابل دید ہوتا ہے۔ بلی جب اپنے معصوم سے ان کھلی آنکھوں والے بچے کو اپنی باچوں میں اٹھا کر لے جا رہی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ممتا کیا ہوتی ہے۔ اس نے اپنے بچے کو منہ میں اسے گردن سے دبوچا ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ کوئی پریشانی محسوس نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ کمفرٹ فیل کر رہا ہوتا ہے۔ ماں کی اس پناہ گاہ کی تعریف کے لیے زبان ان لفظوں کی محتاج ہے جو اس کی عکاسی کر پائیں، لیکن یہ ممکن ہی نہیں۔ میں بھی ان خوش نصیب انسانوں میں سے ہوں جسے ماں کی آغوش اور پناہ گاہ نصیب ہوئی۔ پیارے دوستو، صرف ماں ہی نہیں، باپ اور ہم جنہیں والدین بھی کہہ سکتے ہیں، جو ایک بڑی محفوظ پناہ گاہ ہوتے ہیں، ان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ والدین کے بعد جو بڑی پناہ گاہ ہے وہ گھر ہے۔ گھر چاہے غریب کا ہو، امیر کا، وہ جھونپڑی کی صورت ہو یا محل کے اندر میں، وہ بڑی پناہ گاہ ہوتا ہے۔ دفاتر سے چھٹی کے وقت اور اسکولوں، کالجوں میں چھٹی کے بعد لوگ اور بچے گھروں کی جانب اس تیزی سے گامزن ہوتے ہیں جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے یا کوئی بڑی آفتاب پڑنے والی ہے، جو ہر کوئی گھر میں جلدی سے جلدی پہنچنے کی فکر میں ہوتا ہے۔ اس میں بعض لوگ تو سرخ بتی کی بھی پرواہ نہیں کرتے، بس ہوائی جہاز یا کسی سائیکل سوار سے پوچھیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو اکثریت کے الفاظ یہی ہوتے ہیں، ہمیں گھر پہنچنا ہے۔
ہر شخص جلدی میں ہوتا ہے۔ میں اسلام آباد سے لاہور آ رہا تھا۔ ایک صاحب بے چین اور مضرب تھے۔ میں کافی دیر تو انہیں دیکھتا رہا اور حسب عادت مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ جناب آپ بڑے پریشان دکھائی دیتے ہیں، خیریت تو ہے؟ کہنے لگا مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے۔ میں نے پوچھا کیا وہاں کوئی ضروری کام ہے جو آپ جا کر کرنا چاہتے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں۔ میں نے کہا پھر کوئی بات نہیں، آرام سے بیٹھے رہیں، آخر تو پہنچ ہی جانا ہے۔ پھر بولے یہ ڈرائیور ہی بڑا سست ہے، اتنی دیر میں تو ہم آدھا سفر کر چکے ہوتے اور جلد گھر پہنچ جاتے، لیکن اس نے تو حد ہی کر دی۔ دوستو یہ ایسی مثالیں ہیں جنہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں نوٹ کر سکتے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں۔ گھر جاتے ہوئے بار بار گھڑی دیکھتا ہوں، حالانکہ جانا تو گھر ہے، چند منٹ تاخیر بھی ہو گئی تو کون سی مشکل پڑ جائے گی۔ ایک بار ڈیرے پر ہم نے بابا جی سے پوچھا کہ سرکار انسان کو پناہ کہاں ملتی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے ماں کی آغوش میں، اگر وہ میسر نہ ہو تو والدین کی دعاؤں میں، اگر وہ بھی بدقسمت سے نہ ملے پھر علم میں۔ وہ علم کتابی یا حساب الجبر کا ہی نہیں، ایسا علم جس سے آپ کی ذات، روح اور دوسروں کو فائدہ پہنچے، وہ خدا کی مخلوق کے لیے زحمت نہ بنے۔ جب میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں، میرے دل میں آیا کہ اگر علم نافع بڑی پناہ گاہ ہے تو پھر ایک استاد کا کیا مقام ہوگا۔ میں اپنے معاشرے یا مزاجوں پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی ایسے کوئی جنگ شروع کرنا چاہتا ہوں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یا تو ہم نے اپنے استادوں کو وہ مقام دینا بند کر دیا ہے وہ جس کے مستحق ہیں، یا پھر ہم استادوں میں کوئی ایسی کمی واقع ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا وہ احترام کھو بیٹھے ہیں۔ کوئی بتائے کہ اس نے فلاں ڈگریاں لے رکھی ہیں اور وہ اپنے اس فیلڈ میں ماہر ہو کر پڑھا رہا ہے، تو کیا جاتا ہے؟ ہاں یہ بھی کوئی کام ہے۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ پولیس میں کانسٹیبل بھرتی ہو جاتا۔ بڑی پرانی بات ہے، ایک پسماندہ گاؤں کا کوئی لڑکا جو بڑا ہی ہونہار تھا، اس نے پی ایچ ڈی کی اور وہ پروفیسر بن گیا۔ اس نے اپنے پیشے سے متعلق بیرونی ملک سے بھی کئی ڈگریاں لی۔ وہ اپنے اس پیشے میں بہت ہی لائق تھا۔ ایک دن اپنے گاؤں واپس آیا تو ایک بڑی ہی عمر کے بابے نے اس سے پوچھا پتر کی بن گیا ہے؟ اس نے جواب دیا بابا جی استاد۔ وہ بابا بڑا حیران و پریشان ہو کر اسی طرح دیکھنے لگا۔ اس نوجوان نے پوچھا بابا جی آپ خوش ہونے کے بجائے میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو وہ معمر شخص انتہائی دکھی انداز میں بولا پتر اتنے سال گھروں دور رہ کے تو ماسٹر ہی بننا سی، اس تو چنگا سی پٹواری یا پھر پولیس والا بندہ بن جاتا تو ولدی چھڈے کی دے کھڈیا کھجنا۔ بیٹا اتنے سال تو گھر والوں سے دور رہا اور صرف ماسٹر ہی بن سکا، اس سے بہتر تھا تو پٹواری یا پولیس کانسٹیبل بن جاتا۔ تو نے پڑھ کے بال بھی سفید کر لیے اور حاصل بھی کچھ نہ کر سکا۔ گاؤں میں پٹواری کی بڑی بات ہوتی ہے، وہ بڑا افسر مانا جاتا ہے، یا پھر ڈنڈا پکڑے پولیس کانسٹیبل کا روب دبدبا ہوتا ہے۔ دوستو سقراط کھنڈروں میں ننگے پاؤں کھڑا ہو کر بات کرتا تھا، لیکن اس کا احترام کیا جاتا تھا، حالانکہ وہ کوئی امیر و کبیر آدمی نہیں تھا۔ کسی زمانے میں لوگ تھیٹروں پر اہل دانش کا لیکچر سننے دور دور سے آیا کرتے تھے۔ یہ تو باہمی کوتاہیاں ہیں جس کے باعث علم دینے والے اور ایک پناہ گاہ کا نمونہ نہ رہ سکے۔ میرا ایک دوست مجھ سے بات کرتے ہوئے اب دیدہ ہو گیا اور کہنے لگا یار اشفاق غضب ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا اسے کیا بات ہو گئی؟
کہنے لگا، سوچتا ہوں لیکچرر نہ بنتا، کسی کورٹ کچہری میں چپراسی بن جاتا، پولیس میں سپاہی بھرتی ہو جاتا، تو آج میری جو ڈسگریس ہوئی وہ نہ ہوتی۔ پھر اس نے مجھ سے وہ پورا واقعہ سنایا تو میں بھی اس کے ساتھ غمزدہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے بتایا کہ وہ پتوکی کالج میں بطور استاد پڑھا کر بذریعہ بس واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک پولیس کانسٹیبل کو اس کے دیگر پیٹی بند ساتھیوں نے اسی بس پر سوار کرایا اور کنڈکٹر کو ہدایت کی کہ اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دے دے۔ اتفاق سے اس دن اس بس میں یا تو خواتین تھیں یا پھر زیادہ عمر کے لوگ تھے۔ ایک دو نوجوان تھے، وہ اپنی سیٹوں پر سوئے ہوئے تھے۔ اس صورتحال میں کنڈکٹر نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ مجھے اٹھا کر اس کانسٹیبل کو بٹھا دے۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ تھوڑی دیر اس سیٹ سے اٹھ جائیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس ملازم پولیس والے کو بٹھانا ہماری مجبوری ہے، روز یہاں سے گزرنا ہوتا ہے، بات نہ مانے تو بلا وجہ روک کر تنگ کرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا اور اس کانسٹیبل سے کم از کم 10-15 گریڈ اوپر ہوں، ویسے بھی میں پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن وہ منت سماجت کرنے لگا کہ آپ اٹھ جائیں۔ وہ مجھے تنگ آ کر بالآخر اٹھنا پڑا۔ ہمارے قریب کھڑا وہ پولیس کا سپاہی ہماری باتیں سن بھی رہا تھا، اسے معلوم بھی تھا کہ میں ایک استاد ہوں۔ ایسے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ بات وہیں آ کر رکتی ہے کہ کمی دونوں اطراف میں ہے۔ اس کی طرف کسی ایک کی غلطی نہیں بلکہ استاد اور معاشرہ دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے اقتصادی ضروریات یا مالی مجبوریاں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ ہم اپنی معاشرتی اقتدار کو پس انداز کیے جا رہے ہیں۔ جب ہم اسکولوں میں پڑھایا کرتے تھے، اس وقت اگر کوئی استاد سامنے آتا دکھائی دیتا تو ہم راستہ چھوڑ دیتے۔ یہ خوف نہیں ہوتا کہ بلکہ احترام کی ایک نئی قسم تھی۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ استاد اور شاگرد موٹر سائیکل پر اکٹھے گھومتے ہیں۔ میں اس طرح کے میل جول کے خلاف نہیں، لیکن ایک لمٹ بہت ضروری ہے۔ استاد اور شاگردوں کے درمیان علمی بحث اور اس سے ریلیٹڈ دوسری سرگرمیاں بجائے ہیں، لیکن بلا ضرورت فرینکنس ٹھیک نہیں۔ والدین کے بعد دوسری پناہ گاہ استاد ہیں۔ ان کا بڑا مقام ہے اور بڑا رشتہ ہے، لیکن نہ تو ہم علم کو پناہ گاہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں اور نہ ہی علم دینے والے کو پناہ گاہ ماننے کا حوصلہ ہم میں ہے۔ مادی تقاضا اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اقتدار ہمیں بے معنی سی لگتے ہیں۔ یہ ہماری اصل پناہ گاہیں ہیں جن سے ہم فرار حاصل کر رہے ہیں۔ لوگ پناہ گاہوں کو تلاش کرتے ہیں اور ہم اپنی ان قلعہ نما مضبوط پناہ گاہوں سے معذرت چاہ رہے ہیں۔ ایک بڑی ہی جنگجو اور سخت دل سپہ سالار کی جس نے کئی انسانوں کو تیغ کر دیا تھا، ایک دن زاروں قطار رو رہا تھا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو ایک سخت دل انسان ہے، بڑا ظالم ہے، کیوں رو رہا ہے؟ جب اس کے رونے کی وجہ دریافت کی گئی تو کہنے لگا، آج اس کی ماں مر گئی ہے۔ پہلے تو وہ ہر کام یہ سوچ کر کرتا تھا کہ اس کی کوتاہی اور غلطی کی معافی اس کی ماں کی دعاؤں کی بدولت ممکن ہو جاتی تھی، اور ملنے والے مصائب و آرام سے بچانے کا سبب اس کی ماں کی دعائیں تھیں۔ لیکن اب وہ جو کرے گا اسے بھگتنا ہی ہوگا۔ اب وہ ایک بڑی فوج کا سپہ سالار ہو کر بھی کمزور ہو گیا ہے۔ دوستو، بنکش ٹی وی کو لائک کریں اور میری اس ویڈیو کو لائک کریں، بنکش چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ اس سے لوگوں کی کچھ رہنمائی ہو سکے۔ اور دوستو، دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے
اور اپنی خوبصورت پناہ گاہوں سے معذرت کی بجائے پہچان کا شرف اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔